ہم موجود ہیں کرسچن فیملی لائف پروگرام میں سینٹ پیادرے پیو کیتھولک چرچ میئر ٹاؤن میں، اور یہاں پہ آج ہمارے ساتھ یہاں کی فیملیز جو ہیں اس پیرش کی وہ موجود ہیں، اور ان سے اور ان کے تجربات سے ہم جانیں گے کہ ایک مثالی خاندان جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ آج جو ہماری بات ہوگی وہ مسیحی مثالی خاندان پہ ہوگی۔ شروع میں ہم سب خداوند کے زندہ پاک کلام سے رہنمائی لیں گے اور تلاوت جو ہے وہ کی جائے گی۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 2 باب اور 18ویں آیت سے۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں گے۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، تو سر آپ اپنا تعارف کروائیں تاکہ ناظرین آپ کے بارے میں جان سکیں کہ آج آپ ہمارے کرسچن فیملی لائف پروگرام میں شامل ہیں۔ میرا نام بابو اندریاس فرانسس ہے اور میں سینٹ پادرے پیو کیتھولک چرچ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میرا نام شیبہ ہے اور میں بابو جی کی مسز ہوں۔ میرا نام وینس جمیل ہے، میں ہاؤس وائف ہوں۔ میرا نام جمیل ہدایت ہے اور پروفیشنل میرا انجینئر ہے، گریجویٹ انجینئر ہوں الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں۔ میرا نام آصف مسیح گل ہے، میئر ٹاؤن سے، اور میرا ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں جاب۔ میرا نام سلمہ آصف ہے اور میں UN میں جاب کرتی ہوں، WFP میں۔ میرا نام صدرہ شاہد ہے اور میں ٹیچر ہوں۔ میرا نام شاہد محمود ہے اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ایڈمن جاب کر رہا ہوں۔ میرا نام الطاف مسیح ہے اور میرا پروفیشنل ہے پراپرٹی ڈیلر۔ میرا نام سلومی الطاف ہے اور میرا سلون ہے۔ میرا نام افشاں خالق ہے اور میں ٹیچر ہوں۔ میرا نام شیر خالق مسیح ہے۔ جی میرا نام فریاد بھٹی ہے اور میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں۔ میرا نام عذرا کرن ہے۔ میرا نام رضیہ اور مانویل۔ میرا نام ایمانویل مسیح ہے، میں مومن پورہ سے ہوں اور میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹ کے بارے میں جانا۔ ابھی ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک پہ کہ ایک مثالی خاندان جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو جی آپ میں سے کوئی اس پہ بات کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ مثالی خاندان ہے نا، وہ مقدسہ مریم ہے، حضرت یوسف ہے اور خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مثالی خاندان ہے، اور ہمیں اگر مثالی خاندان ہمیں اپنا بنانا چاہیے تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیروی کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں ہم ایک مثالی خاندان ایسے بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہم نمونہ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا اور ان کے والدین کا، اسی طرح ہم اپنے خاندان کو بھی اسی طرح ڈھال سکتے ہیں کہ ماں باپ ہونے کے ناطے ہم اچھے طریقے سے چلیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو باقاعدگی سے چرچ لے کے آئیں۔ جو ہم کریں گے وہی ہمارے بچے کریں گے۔ اچھا، مثالی خاندان جو ہے مسیح خاندان، اس میں سب سے پہلے تو محبت، برداشت اور اتفاق، یونٹی ہونی چاہیے، اور پھر ایک فیملی پرے کنٹینیوسلی اپنے بچوں میں، اپنی بیوی کے ساتھ اس کو ریگولر آپ فیملی پرے کریں، جس سے یہ ہوگا کہ آپ میں جتنی یونٹی ہوگی اور ٹرانسپیرنسی ہوگی، یعنی میاں بیوی آپس میں کچھ چھپائے نہ، اور باپ کو جو ہے وہ مینٹور بننا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، تاکہ باپ کے ایکسپیرینس سے بچے اس کو فالو کریں اور ایک سٹیپ آگے جائیں۔ تو اس طرح ہم اپنی خاندان کو ایک مثالی خاندان بنا سکتے ہیں، اور وہ مسیحی خاندان کہلائے گا، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یسوع المسیح جیسا ہو۔ بالکل، بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا چال چلن جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح ہوگا تو پھر وہ مثالی خاندان بنے گا۔ جی بابو جی، آپ کیا کہیں گے؟ کلام مقدس میں
ہمیں بڑی خوبصورت ایک تصویر مثالی خاندان کی دکھائی گئی ہے، اور جب ایک مثالی خاندان کی تصویر ہمیں دکھائی گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مثالی خاندان کی قدریں جو ہیں اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں مثالی خاندان کی قدریں اپنائیں گے، اپنی خاندانی زندگی میں ہم دعا کو اولین ترجیح دیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم صبح کو شام کو خاندانی دعا کریں گے، اپنے بچوں میں مسیحی ایمان کا بیج بوئیں گے، تو یقیناً ہم ایک مثالی خاندان بنیں گے، اور پھر ہم سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی برداشت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو پھر ہم ایک مثالی خاندان بنیں گے۔ ہاں جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مثالی خاندان کے بارے میں؟ مثالی خاندان کے حوالے سے میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دعا کے ذریعے چرچ آنے کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے۔ جب ہم چرچ آئیں گے، دعا کریں گے، تو آٹومیٹکلی ان کے اندر بھی ایک شعور پیدا ہوگا دعا کے ذریعے۔ یہاں باجی نے بہت اچھی بات کی ہے، سب یہاں ایک پوائنٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے ایک گائیڈنس ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کریں گے ہمارے بچے فل اس چیز کو کاپی کریں گے۔ ہم جب اچھی چیزوں کو اپنائیں گے، ہم بائبل اسٹڈی کریں گے، تو بچے بھی ہمارے آٹومیٹکلی اس چیز کی طرف آئیں گے کہ ہم بھی بائبل کی طرح، ہمارے پیرنٹس بائبل اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم بھی بائبل اسٹڈی کریں۔ مثالی خاندان، ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے کہ یہ مسلم لوگ ہمارے خاندان کی مثال دیں کہ یہ مسیح خاندان مثالی خاندان ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ بچے باہر جائیں، ان میں ہماری مسیحیت نظر آئے کہ یہ ایک مسیح بچے ہیں، یہ مسیح خاندان ہے، یہ ایک مثالی خاندان ہے۔ جی، میں بھائی کی بات سنی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہماری مقدسہ ماں مریم جنہوں نے سب سے پہلے قربانی دی، ہمارے حضرت یوسف اور خدا یسوع مسیح نے، کیونکہ انہوں نے ایک مثالی خاندان ایسے قائم کیا تھا کہ انہوں نے برداشت کی تھی، جو ہم میں نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو، دوسروں کو سکھائیں کہ برداشت کرنا، تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات برداشت کریں اور مسیحی کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ جی، بڑی زبردست آپ کی بھی بات ہے۔ اچھا، میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، خاندان جو ہے وہ بنتا ہے میاں بیوی سے۔ وہ مثالی کیسے بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائبل کا خاندان ہمارے لیے نمونہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں، اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر اظہار کر سکیں، کھل کر بات کر سکیں، اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں، تو پھر ہم آگے اپنے بچوں کو بھی جو ہے اچھا نمونہ دے کے ایک مثالی خاندان جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ جی اسبیلا، آپ کیا کہیں گی؟ میں اس میں یہ بات کہتی ہوں کہ جیسے کلام مقدس کی تلاوت ہم نے پڑھی آج، اور ہم سب نے سنی بھی، کہ خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار، اس کی مانند بنائیں۔ آج ہم بے شک سبھی شادی شدہ ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، لیکن ہم شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی، ہم یہ میرج لائف جو ہے گزارتے ہوئے بھی، ہم اکیلا پن جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری شادی ہو گئی ہے، ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس اکیلے پن کو ختم کریں۔ بے شک ہم ایک چھت کے نیچے ہیں، ایک گھر میں ہیں، ایک روم میں ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں اور اکیلے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا۔ ہمارے جو گھر میں ممبرز ہوتے ہیں، آج کل موبائل سب کے پاس، سب کے پاس موبائلز ہوتے ہیں، اور سب اپنا اپنا موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ایک احساس نہیں کرتے، ان کی سپورٹ نہیں کرتے، ہم اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ہم اس میں بزی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے سکتے، ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے، ہمارا جو فیملی ممبرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہے، فون ہے،
یہ اتنا بھی پاورفل نہیں ہے. کیوں؟ میں اس کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں. بات یہ ہے جب ہماری شادی ہو جاتی ہے نا پھر ہماری سوچ بدل جاتی ہے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کئی لوگ ساری رات استعمال کرتے ہیں تو بات کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ جب منگنی ہوئی ہوتی ہے نہ بیوی سے کون کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں بیوی سے نہیں کر رہے ہوتے, وہ دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ دوسروں تو کیا وہ اکیلا پن محسوس نہیں کر رہے؟ تب بھی تو کر رہے ہیں, تو ایسا کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ ہونا چاہیے. بے شک ہم بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا اتنا پاورفل نہیں ہے. ذرا فون سے مجھے ایک عورت تو نکال کے دکھائے نا, تو یا عورتیں کوئی مرد تو نکال کے دکھائے نا فون سے. تو پھر اکیلا پن جو ہے وہ تو ہمارے اندر ہی رہ جائے گا. تو ہم نے کوشش کرنی کہ ہم جو شادی شدہ ہیں اور لوگوں کے سامنے جب شادی کرتے ہیں تو یہ شادی جو ہے محض ایک شوٹ تک نہ رہ جائے کہ سارے آتے ہیں اس لڑکی کی تصویریں بناتے ہیں اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں, بڑی پیاری لگ رہی ہے, وہ تو آج ملکہ لگ رہی ہے, اس کو ملکہ بنا کے بھی تو رکھیں, وہ تو بادشاہ لگ رہا ہے, وہ تو شہزادہ لگ رہا ہے, وہ تو شہزادی لگ رہی ہے. تو یہ شوٹ تک البم میں بند نہ کر کے رکھیں اس کو 25 سال کے بعد بھی وہ آپ کی ملکہ ہی رہے. بس کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو ساری رات اگر بات چل سکتی ہے تو شادی کے بعد اگر وہی پیار وہی محبت ہم قائم رکھیں تو پھر فون کہاں سے آ جائے گا, سوشل میڈیا کہاں سے؟ مثال دیتی ہوں, اگر میں ہوں مثال کے طور پہ, میں ان کو بہت پیار کرتی ہوں. فون کی کیا جرت کہ وہ اٹھ کے بیچ میں آ جائے. آپ دوسروں پہ بلیم ڈالتے ہیں, فون نے ایسے کر دیا, سوشل میڈیا نے ایسے کر دیا. یہ تو بات وہی ہے جیسے ایک ببلیکل ٹری بنا ہے تو ایک ترتیب بنی ہے شادی شدہ جوڑے کے لیے. تو یہ شادی آئی کہاں سے؟ عدن میں دیکھیں, خدا نے آدم کو بنایا. ایک ٹری سوچ لیں اپنے ذہن میں, خدا نے آدم کو بنایا, خدا سب سے اوپر ہے, اس کے بعد آدم ہے, اس کے بعد ہوا اور اس کے بعد بچے. آپ دیکھیں نا, گڑبڑ تو ادھر بھی ہے, ادھر سوشل میڈیا نہیں آئے گا. گڑبڑ تو ادھر بھی ہے کہ اگر بیوی سب سے اوپر چلی جائے, خدا کی جگہ لے لے, یا ہسبینڈ جو ہے وہ خدا کی جگہ لے لے, یا سیکنڈ پہ ہے اگر ہسبینڈ ہے تو اس کی جگہ بیوی لے لے, تو کبھی گھر کا انتظام چل سکتا ہے؟ تو ٹری تو خراب ہو گیا, ببلیکلی ایک ترتیب جو ہے وہ خراب ہو گئی. تو ہم یہ سوشل میڈیا کی تو بات نہیں ہے, تو ہم نے الزام کس پہ لگا دیا؟ سانپ پہ. جب ساری کائنات کو بنایا, جانداروں کو بنایا تو جوڑا بنایا, تو انسان کو بھی جوڑا ہی بنایا. لیکن ابلیس جو ہے نا وہ کسی اور جوڑے کے پاس نہیں گیا. اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ خاندان ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے خاندانوں کو بچا کر مثالی خاندان بننا ہے. کہ ہمارے خاندان جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو سارے کٹھے مل کر ہم کئی دفعہ پوری بس ایک لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں, ایک لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں, اور وہاں اس کی گھر آ کے اتنی تعریفیں کرتے ہیں, وہ پری لگ رہی تھی, وہ فلاں لگ رہی تھی, مطلب تشبیہیں دیتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت ہے. تو جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہم کیا برائیاں کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا خاندان کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ؟ جی کیا کہیں گے آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک بیسک چیز ہے میاں بیوی میں ٹرانسپیرنسی. جی اگر ٹرانسپیرنسی میاں بیوی میں نہیں ہے تو ٹوٹ پھوٹ آئے گی. بیوی خاوند سے چھپائے گی اور خاوند بیوی سے چھپائے گا, اور وہی چیزیں بچوں میں ٹرانسفر ہوں گی, اور اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ وہ خاندان ٹوٹ پھوٹ میں پڑ جائے گا. جب بیوی چھوڑ دے گی تو اس سے بچے بہت بری طرح افیکٹ ہوں گے. ڈیفینیٹلی وہ تعلیم نہیں لے سکتے, اچھی خوراک نہیں ملے گی, کیونکہ ماں سے ہی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو ٹرانسپیرنسی از دا بیسک تھنگس. یہ اگر نہیں ہے میاں بیوی میں تو آئی تھنک کہ مضبوط رشتہ نہیں بن سکتا. میرا خیال ہے یہ آپ کی مسز سے پوچھ لیتے ہیں کہ خاندانوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
کچھ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچیاں آج کل جو پڑھائی میں اتنی بیزی ہوتی ہیں، مطلب جیسے ہی گریجویشن کیا ان کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد ان کو کام کرنا نہیں آتا. سب سے پہلے مسئلہ اس کو یہ آتا ہے. جب نئی فیملی میں آتی ہے، ظاہر ہے اس کو ایک نئی جگہ سے آتی ہے، اس کو پہلے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس گھر میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی. تو سب سے پہلے جو پرابلمز آتی ہیں نا لڑکیوں کو کاموں سے آتی ہیں. اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ نند کہہ رہی اس نے بھابھی نے یہ نہیں کیا، ساس کہہ رہی اس نے وہ نہیں کیا. جیسے ہی میاں آتا ہے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. بھابھی لائے ہیں کہ نوکر لائے ہیں. لیکن ہوتا ایسے ہی، شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، کاموں سے ہی زیادہ مسئلے بنتے ہیں، ایسے شروعات ہو جاتی ہے. یہ ایک ماں کی تربیت ہے کہ ماں کس طرح سے تربیت کرتی ہے اپنی بیٹی کی. یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن بچیوں کو ٹائم بھی نہیں ملتا. کچھ بچیاں اتنا پڑھ لکھ جاتی ہیں، جیسی پڑھائی ختم ہوتی ہے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. جی باجی آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے اگر میاں بیوی میں پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، اس وجہ سے بھی خاندان ٹوٹ سکتا ہے. خاندان میں جب محبت نہیں ہوگی، خاندان میں جب ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا جاتا تو خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے سب سے ضروری ہے کہ خاندان میں ایک دوسرے کو قبول کیا جائے، اور جب قبول کیا جائے گا تو پھر کبھی بھی خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا. جی بابو جی بالکل. بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ اس میں چند ایک وجوہات ہیں جو خاندان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنتی ہیں. نمبر 1 بابو جی نے اور سر نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور سیکنڈ پہ آتا ہے کچھ فائنینشلی حالات جو ہم اتنے پیچیدہ نہیں ہوتے جتنے ہم شوق میں بنا لیتے ہیں. شادیوں پہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور بعد میں 2 وقت کی روٹی دینا جو ہے وہ مشکل بنا لیتے ہیں، اپنے سر پہ چڑھا لیتے ہیں. فضول خرچیاں بہت زیادہ ہیں. ہمیں سادہ زندگی اور بہتر زندگی کو اپنانا چاہیے جیسے کہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ لائف ڈسٹرب ہوگی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی جب ہم بلا وجہ اپنے سر پہ قرضے لے کے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، بلکہ خوشیوں کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں نا تو پھر ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. پھر جب ہم اپنے گھر کی ضرورتیں نہیں نا پوری کر پاتے تو پھر خاندان آٹومیٹکلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. خاندان جو ہیں اس لیے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ آج کل کسی بھی انسان میں برداشت نہیں ہے. اگر کوئی برداشت کرے گا تو ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو خاندان میں کافی حد تک چینج آئے گا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. انسان جو بڑے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جھکے کو پھل لگتا ہے. اگر کوئی ایک بندہ جھک جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن وہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا. ہر انسان کہتا میں اس سے بڑھ کے ہوں، میں اس سے بڑھ کے ہوں. جی باجی کے لیے زوردار تالیاں بجا رہے ہیں. میں اس بات میں یہی بات شیئر کروں گی کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ ایک خاندان میں رہتے ہوئے، ایک فیملی میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دل کی بات کو نہیں جانتے کہ اگلا بندہ کس سچویشن میں ہے، اسے کیا پرابلم چل رہی ہے. ہم لوگ بس اپنا لائف سٹائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میاں بیوی کو بھی آپس میں نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ہسبینڈ کو کیا پرابلم چل رہی ہے یا میری بیوی کو کیا پرابلم چل رہی ہے. پھر اسی طریقے سے دلوں میں نا جو وہ تھوڑی نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہی نفرت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جھگڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہی کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. ابھی باجی نے بات کی کہ نئے کپلز جو آتے ہیں اس میں واقعی صحیح کہہ رہی ہیں کہ سپیس نہیں دیتے ایک دوسرے کو. ہسبینڈ وائف سپیس دے ہی نہیں رہے، برداشت نہیں کر رہے. اور سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جو فیصلے ہیں ان کو ویلیو دینی چاہیے، ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ بس یہ ہے تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے. بیٹھیں، آپس میں اصلاح مشورہ کریں، پھر کوئی فیصلہ لیں. دونوں کا فیصلہ برابر ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے خاندان کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرفیرنس جو ہے نا وہ بھی میٹر کرتی ہے کہ جب ایک نئے جوڑے کی شادی ہوگی تو انہیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. تو جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پیچھے سے کہتے ہیں آپ ایسا کریں، یہ نہیں ہے، اس کو دبا کے رکھیں یا اس کو یہ کریں، تو اس میں بھی تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے نا یہ بہت بڑی جو ہے نا وجہ ہے. یہ باجی آپ کچھ کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
अगर टूट फूट का शिकार जो है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है आपस में हर बात शेयर करें तो कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद कि जो सास है ससुर है उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखे, जो नंद है उसको भी अपनी बहन समझे, तो फिर कभी भी नहीं टूट फूट होगी। मेरी यही है कि काफ़ी ये भाई ने भी बात की है कि टूट फूट बर्दाश्त हमें करनी चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे से जो भी बातचीत है मिल के बातचीत को शेयर करना चाहिए, एक बात को छुपाना नहीं चाहिए मियाँ बीवी को। अब जो भी बात हो बीवी को मियाँ से शेयर करनी चाहिए और मियाँ को बीवी से शेयर करनी चाहिए कि बाद में अगर वो बीवी छुपाएगी या मियाँ छुपाएगा तो फिर वो ख़ानदान एक टूट फूट का शिकार हो सकता है। सबसे पहले हमें खुदा की आवाज़ को सुनना चाहिए, खुदा पे यकीन रखना चाहिए, ताकि जब हम खुदा से दूर होते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियों में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। जैसे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं तो हम में सबसे जो बड़ी बात है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। जो सास है वो बहू को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए ये उठी नहीं सुबह, मुझे नाश्ता नहीं दिया, वो कहती है कि मैं क्यों उठूँ, आदमी पैसे नहीं लेके आए। लेकिन मेन वही है कि जब आप खुदा को याद करेंगे, सुबह जाएंगे, चर्च जाएंगे, शाम को जाएंगे, खुदा पे यकीन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे और मोहब्बत, सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, फिर आपकी लड़ाई नहीं होगी। बाइबल में बताती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की गलतियों को ढांपें, एक दूसरे की अगर गलती हो गई है तो उसको कवर करें या एक दूसरे की बर्दाश्त करें, वही बात आ जाती है। और एक दूसरे को तनकीद का जब हम निशाना बनाते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जब दिलों में नफ़रतें आ जाती हैं, जब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, ये बहुत बड़ी वजह है ख़ानदानों में टूट फूट का शिकार। ये मोस्टली आजकल चल रही है चीज़ें। जी मेरे ख़्याल में हमारी सबसे जो पहली बुनियाद होती है, हम झूठ पे बुनियाद रखते हैं। जब भी कोई भी काम होता है, बाप काम पे भी आ गया होता है और माँ कहती है आ लें तेरे पापा को, फिर मैं बताऊंगी, वो झूठ बोलती हैं। सबसे पहले हमारे घर से झूठ निकलना चाहिए, जो हमारे मसीह ख़ानदान है, ठीक है। जो भी बात है, अगर लड़के का रिश्ता करते हैं तो वो काम कोई नहीं करता, हम कह देते हैं जी हमारा लड़का तो ये काम कर रहा है, हमारा लड़का तो ये काम कर रहा है। हम हमेशा अपनी बुनियाद झूठ पे रखते हैं, जिसकी वजह से सबसे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारे ख़ानदान टूट फूट का शिकार बनते हैं। हमें चाहिए जो भी बात है वो सच करनी चाहिए। जी इसबेला क्या कहेंगी, वो मियाँ बीवी के दरमियान कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिस वजह से ख़ानदान जो है उसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तो आप क्या कहती हैं? मैं यही कहती हूँ कि जब हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, इसके लिए मेरे पास ना शेर एक बहुत प्यारा है, ज़रा सुनिएगा। मैंने मांगी थी दुआ रब से, मैंने मांगी थी दुआ रब से, दोस्त दिया जो अलग हो सबसे। खुदा ने तुमसे मिला दिया और कहा, खुदा ने तुमसे मिला दिया और कहा कि ख्याल रखना ये अनमोल है सबसे। तो जब आप समझते हैं ना सब कुछ कि ये मेरा बादशाह है और मैं इसकी क्वीन हूँ, मेरे बादशाह का फ़ोन आ गया ऑफिस से, तो मेरा ख्याल है मुझे ये सारी चीज़ें क्लोज़ कर देनी चाहिए। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, मुझे अपना दर्द नहीं है, मुझे अपने लिबास की फ़िक्र नहीं है। फ़ोन किसका आ गया, ऑफिस से फ़ोन किसका आ गया है? सोचे ना, अब ना तो कोई बाप है, ना हमारे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है किसी रिश्ते का। बस एक ही बात जानिए कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया है, उन्होंने मुझे ये कहा है। ये एक्शन जब आप अपने घर में करते हैं तो क्या आपके बच्चों को पता नहीं चलता फ़ोन किसका आ गया? अगर किसी दूसरे का फ़ोन आपके घर में आया है तो क्या आप समझते नहीं हैं कि हमारी मामा का फ़ोन किसी का आ रहा है? डर नहीं लगता? किसी को डर नहीं लगता इस बात से? डरना चाहिए, हमें अपने बच्चों से भी डरना चाहिए। वो हमें देख रहे हैं, ये ना कहें कि आपके बच्चे आपको समझते नहीं हैं, आपको जानते नहीं हैं, आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, सबको सारी बातों की समझ है, लेकिन वो अपने बाप से, वो जो मेंटोर समझ रहे हैं अपने बाप को, एक आइडियल समझ रहे हैं, माँ को एक आइडियल पर्सनैलिटी समझ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ख़ानदान यकीनन टूट फूट का शिकार होगा। जी बेला, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मियाँ बीवी को
क्या करनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। फिर बड़े अच्छे सब ने मशवरे दिए हैं। मेरा ख्याल है कि आप सब के मशवरे जो हैं बड़े पायदार हैं। लेकिन जो बाजी ने बात की कि कई दफ़ा गलत फहमी हो जाती है, सच्ची बात है कि बहुत दफ़ा गलत फहमी ही होती है, मतलब बात कोई भी नहीं होती है, या गलत फहमी होती है या खुश फहमी होती है। हाँ जी, बात कुछ भी नहीं होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कम से कम अपनी नज़रों के सामने 2 ख़ानदान ऐसे देखे हैं, कोई बात नहीं थी। अब जब बीवी बज़िद हो जाती है ना, नहीं है, नहीं कोई बात है, ठीक है, फिर तरह तरह के इल्ज़ाम, बातें पकड़ना, दूसरों के साथ शेयरिंग करना, इंफॉर्मेशन लेना, तो फिर कई दफ़ा ना इंसान ना भी वैसा हो ना तो हो जाता है, उसका माइंड वैसा हो जाता। औरत की नेचर है ना, वो छोटी छोटी बातों पे शक करती है। औरत की नेचर ऐसी है, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो बाय नेचर होती हैं, तो हर औरत की नेचर जो है वो ऐसी है। और हर मर्द की नेचर ये है कि वो कोई ना कोई, ठीक है, बस आप आगे समझ जाएं, ठीक है, वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है, हाँ जी, ठीक है, उसकी ये हसरत कभी ख़त्म नहीं होती है, खत्म नहीं होती। और मैं अपनी बहनों को एक मशवरा दूंगी, जब मर्द की नेचर में है कि खूब से खूब तर की तलाश में रहता है, तो आप अपनी लिपस्टिक का कलर चेंज कर दें, आप अपनी ड्रेसिंग को चेंज करें, आप अपने साफ सुथरा होने को चेंज करें, आप अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करें, आपकी जो नेचर बनी हुई है आप उसको चेंज करें। क्योंकि क्या हो, आपने अभी एक ख़ानदान में रहना है, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। वैसे मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे आप एक डिश बनाते हैं ना, तो आप रेपिटेशन करते हो तो मर्द के मुंह का टेस्ट जो है या फैमिली के मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। तो अगर जदीद चीज़ चाहता है मर्द, तो आप अपने 2 साल हो गए हैं शादी को, तो अपने आप को सही करें ना। अगर आपका बेबी आया है दुनिया में, आप उसको भी टाइम दें, अपने आप को भी टाइम दें, प्यार करें, अपने आप से तवज्जो करें, तो अपने आप पे तवज्जो दें, तो मैं नहीं कहती कि मर्द का दिल कभी आपसे भर जाएगा। और ये सच्ची बात है कि जब शादी होती है और जो खातून हैं वो बच्चों में पड़ जाती हैं, वो मर्दों की तरफ से जो है ना केयरलेस हो जाती हैं। जो पहले टाइम देती थी वो कम देती हैं, वो बच्चे की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है। मैं अब 25 साल के बाद समझ रहा हूँ। नाज़रीन को यही कह रहा हूँ कि ये बात मैं 25 साल के बाद समझ रहा हूँ। तो आप से गुजारिश है कि ये जैसे बाजी कह रही है कि मर्द को समझना चाहिए, तो मर्द को ये ज़रूर समझना चाहिए। हाँ जी जमील साहब, आपने अपनी पर्सनल शेयरिंग करनी है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ आपस में किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। आपका घर में ज़्यादा रोब है या बाजी का? ऑब्वियसली मर्द का होता है जी। और हम ये एक हमारी भी लड़ाई होती है, लेकिन इसका एक बड़ा अच्छा सलूशन हमने अडॉप्ट किया हुआ है, क्लोज काउंसलिंग एंड कंप्रोमाइज़। जब मियाँ बीवी आपस में क्लोज काउंसलिंग किसी भी मैटर पे कर लेंगे तो आई थिंक कि कभी भी झगड़ा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही जब कहा। मैं गुस्से में होता हूँ तो ये बेयर करती है, और जब ये गुस्से में होती है तो मैं बेयर करता हूँ, खामोश हो जाता हूँ, और फिर हम उसी मैटर को एक क्लोज कमरे में काउंसलिंग करके ख़त्म कर देते हैं। दिस इज़ द वे। मिसेस जमील, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या जो भाई ने सारी बातें कही हैं बिल्कुल सही हैं या आप? बिल्कुल सही है। और एक्चुअली अब जो लड़ाई है ना वो बच्चों पे होती है। बच्चों के नंबर क्यों कम आए हैं या पढ़ाई पे ज़्यादा, अब अपनी हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं होती, अब जो होती है ना वो बच्चों पे ही होती है। तो बाकी खुदा का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं होती है। कभी कोई गिला शिकवा नहीं, वो ये थोड़ा गुस्से में ज़्यादा आ जाते हैं बच्चों पे। मेरी लाइफ जो है ये बहुत अच्छी गुजर रही है, और हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं। हो जाती है, हर ख़ानदान में बातें होती हैं, ये नहीं कि नई बातें होती। हर ख़ानदान में
چھوٹی بڑی باتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں برداشت جو ہے یہ ضروری ہے۔ جب کبھی میں بولتا ہوں تو میری وائف جو ہے یہ خاموش ہو جاتی ہے، اگر وہ بولتی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور ہم وہیں پر اس بات کو کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا بابو جی، آپ نے کہا چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، تو جب چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے آپ پہلے پہل کرتے ہیں منانے میں یا یہ کرتی ہیں؟ یہ بات پہ منحصر کرتا ہے کہ بات کون سی ہے، تو پھر مطلب آپ پھر بات کو تو بہت ہی لمبا کر دیا آپ نے، تو بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ آپ ابھی میری بہنہ بتائیں کہ یہ بات جو ہوتی ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ بات زیادہ دور تک نہیں جاتی بابو جی، ہماری شادی کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں، کوئی اتنی خاص لڑائی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بابو جی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس وجہ جی سے۔ تالیاں ہونی چاہیے اس بات کے لیے۔ میری شادی کو تقریباً کوئی 13-14 سال ہو گئے ہیں، اور لڑائی جھگڑے والا سم ٹائم غصہ آ جاتا ہے کسی بات پہ، یہ نارملی ہے، ہو جاتا ہے، اور کبھی میں چپ کرتا ہوں اور کبھی یہ چپ کرتی ہیں، اور مناتی یہی ہیں، مجھے مسز ہی مناتی ہیں کہ اچھا ہر دفعہ یہ مناتی ہیں؟ یہی مناتی ہیں۔ مطلب یہ تو نہیں کبھی ہوا کہ لڑائی ہو گئی اور نہ وہ منا رہی ہیں نہ آپ مان رہے ہیں تو کسی نے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنا لڑائی جھگڑا ہے نا، ہم زیادہ باہر پھیلاتے ہی نہیں ہیں، ہمارا آپس میں ہم نہیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اتنا ہو ہی نہ۔ کبھی ہو جاتا ہے بچوں وغیرہ کی وجہ سے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلدی کمپرومائز کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جی بہنا بھائی تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو ہم اس کو بہت جلدی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، کیا کہیں گی؟ وہ اس میں پہل میں ہی کرتی ہوں جیسے انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ ان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے، تو اس لیے وقتی طور پہ چپ کر جاتی ہوں کہ مزید آگے لڑائی نہ بڑھے۔ وقتی طور چپ کر جاتی ہیں تو بعد میں اس بات کو چھیڑتی ہیں؟ نہیں چھیڑنا نہیں، دوسرے دن تیسرے دن مہینے کے بعد نہیں، ان کو بناتی ہوں ختم کریں۔ میں یہی کہوں گی کہ فرسٹ آف آل تو میرے ہسبینڈ مجھے سمجھتے ہیں، اور میرے جو فیصلے ہوتے ہیں یا میں جو بات کہوں اس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتہ ہے فیصلے آپ کے ہی چل رہے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، عورتوں کے ہیں، یہ بالکل میں بھی بڑے فخر سے کہتی ہوں، لیکن پھر لڑائی جھگڑے کیوں؟ جب ہمیں ایسا پتہ نہیں ہے ہے کہ ہماری بات مانی جانی ہے تو پھر گھروں میں اتنے جھگڑے کیوں کرتی ہیں ہم لوگ؟ ایسا نہیں ہے، بعض ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فنکشن ہے گھر میں تو ایسا نہیں ہے کہ اکیلے یہی ڈیسیژن لیں گے یا امی ڈیسیژن لیں گی، مطلب یہ کہ میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا ڈیسیژن ہے، تم کیا چاہتی ہو، تو اگر کوئی گھر میں پرابلم ہے پھر بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں تمہارا کیا مشورہ ہے۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 14 سال ہو گئے ہیں۔ 14 سال ہو گئے ہیں۔ جی تو جب کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے بھائی مناتے ہیں کہ آپ منا لیتی ہیں؟ کبھی یہ منا لیتے ہیں، کبھی میں مان جاتی ہوں، ایسے ہی چلتا ہے۔ جی بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تھینکس گاڈ کہ 14 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں، تب میں اسٹڈی کر رہا تھا ابھی، تو تبھی میری شادی ہو گئی اسٹڈی کرتے وقت، اور یہ کہ اس کے بعد جاب کی اور بچے ہوئے، پھر ہمیں ضرورت فیل ہوئی کہ جاب کرنی چاہیے ساتھ، پھر یہ کہ اس نے میرا ساتھ دیا، ابھی ہم دونوں ہی جاب کرتے ہیں، بس اس کا گلہ یہ رہتا ہے کہ بس میں ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ میں نے صبح آفس جانا، پھر آ کے ٹیوشنز لینی، وہ کرتے کرتے مجھے شام کے 7 بج جاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ اگر کام کرتی ہیں تو کیا کبھی اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر تو نہیں سوچ لیتی؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، ہاں بالکل میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے چل رہی تو ہے۔ مددگار تو ہیلپر ہی ہوتا ہے، سپیریئر تو نہیں نہ ہو سکتا، لیکن بعض اوقات ہماری بہنیں جو ہیں وہ سر پہ سوار ہو جاتی ہیں کہ جی ہم کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں ان کے ساتھ، میں بھی ہاتھ بٹاتی ہوں، میری بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اور اگر میں نے اپنے فیملی میں کسی سے ملنا ہے، میں مثال دے رہی ہوں، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ہم بہت ساری بہنیں جو ہیں میں ان کو جانتی ہوں اور وہ جھگڑے پہ اتر آتی ہیں کہ نہیں ہم نے میری فیملی میں میرے بھائی کی شادی ہے، اور اپنے گھر کو اجاڑ دیتی ہیں کسی دوسرے کے گھر کے لیے۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، اکثر مجھے کہتے ہیں کہ مجھے شاہد نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، میں نے کبھی نہیں اس کو کسی بات سے روکا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جو کرے گی بہتر کرے گی اور سوچ سمجھ کے کرے گی۔ ہاں جی یہ مشورہ دوں گا، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آفس کا ورک ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، اس لیے ٹائم کم نکلتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
कोई मर्द भी ऐसा नहीं है जो फारग है और पैसे ले आता है, ठीक है, सारे मेहनत करके ही। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो गिला इस चीज़ का गिला है, मुझ पे हमेशा ये रहता है बस। गिले की बात ही हाँ कर रहा जी। हूँ कि बेशक आप देखें घर के लिए मेहनत कर रहे हैं इसलिए बिजी हैं, लेकिन जो राइट उनका है ना वो उनको भी मिलना चाहिए। हाँ। वो वक्त जो उनका है वो उनको मिलना चाहिए। इस बात के लिए मेरा ख्याल है कि अगर आप वक्त को मैनेज करेंगे ना तो वक्त निकल आएगा। अच्छा, ये मर्द हजरात जो है ना, ये कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर ऑफिस में जाते हैं तो मेरी बहनें इनको ज़्यादा, मेरा ख्याल है, डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। घर से जो फ़ोन जाता है ना, ये आप इन्हीं से पूछ लें कि इनकी क्या हालत होती है। अगर कोई ज़रूरी बात है तो आप डिस्कस करें ऑफिस के टाइम में, वरना आप ये इत्मीद रखें कि मेरा जो हस्बैंड है वो आपके साथ रहता है, 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, तो क्या अभी तक आपको इनका नहीं पता चला कि ये क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है मैं पूरा दिन बात नहीं करती हूँ, रात को 9 बजे मैं पूछ लेती हूँ, कभी लेट हो जाएं कि मेरे फ़ोन से कॉल इनको जाएगी। जसपर साहब है, ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। और मैं आपको अपनी बात भी बताता हूँ, दूसरी बहनें भी इससे सीख जाएंगी कि जो वाकई घर से फ़ोन जाता है ना, वो फ़ोन जितना मर्द को डिस्टर्ब करता है और कोई फ़ोन नहीं करता। जी, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम काफ़ी ज़्यादा ही हाइपर हो जाते हैं कि ये नहीं है। लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ तो मेरी मिसेज चुप रहती है, अगर मेरी मिसेज बोलती है तो मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर हम दोनों ही बोलेंगे तो वो लड़ाई ज़्यादा ऊपर तक चली जाएगी। जी बाजी, जो भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। तो किस बात से होता है? कोई बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से, कोई अपनी भी तो वजह होती है, ये तो नहीं हम सारी बात बच्चों पे डाल देते नहीं, हैं। बच्चे शरारती है, छोटे हैं, तो इसलिए। अच्छा चलें, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भाई आपको मनाते हैं या आप नहीं, हमने एक दूसरे को कभी नहीं मनाया। जब भी लड़ाई होती है एक दूसरे हम मुस्कुरा लेते हैं बस। अच्छा, यानी खुद ही सुलह हो जाती। तालियां होनी चाहिए भाई इस बात के लिए। जब ये बोलते हैं ना तो मैं मुस्कुराती हूँ, ये मैं बोलती हूँ तो ये मुस्कुरा लेते हैं। बस ज़बरदस्त हो गया ना, कैसा फार्मूला बताया उन्होंने। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करूँगा, संडे वाले दिन स्पेशली मैं सेकंड टाइम में शाम को मैं चाय खुद बनाता हूँ। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। यानी बाजी को चाय बना के खुद देते हैं, वेरी गुड। देखें नाज़रीन, सीखें। ये भी हमारा प्यार है, क्योंकि चाय मैं कहती हूँ हम दोनों पियेंगे तो आपके हाथ से। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, घर के कामों में बहुत हेल्प करते हैं। कभी हांडी बना रहे होते हैं, आज अफशा मैं बनाऊंगा हांडी तुम्हारे साथ, तुम बिज़ी हो, काम करी, तुम कैरीज को देखो, बच्चों को देखो, मैं बनाता हूँ हांडी। तो हांडी बना रहे थे, कभी कभी तो वॉशिंग मशीन का कपड़े भी धो देते हैं। मैं स्कूल गई होती हूँ तो कभी कभी पीछे से वॉशिंग मशीन भी सैटरडे को लगा देते होते हैं कि चलो मैं इसकी हेल्प हो जाएगी। तो बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड। जी भाई, आप बताएं, आप बड़े कोऑपरेटिव हैं, तो क्या कभी आपस में कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा? उसमें नहीं है, लेकिन होते हैं, लेकिन ज़्यादा यही है कि कभी ये चुप कर जाती है, कभी मैं, बस ऐसा ही है। तो मनाने वाला चक्कर? मनाना ज़्यादा मैं ही मनाता हूँ, तो बस बाकी तो ठीक है जी। जी भाजी, मैं तो यह कहना चाहना, साड़ी शादी में 27 साल हो गए ने और करोड़ों रुपये का मैं लॉस किया। मैं कराची तक जाना ना कॉल आती पिछे, बहुत अच्छी साड़ी लाइफ गुजर रही है। लेकिन हुण आके मैं जड़ा सारा हैंड ओवर ये करता, क्योंकि मैं समझा कि भी मैं बहुत ज़्यादा जड़े गलत फैसले करना सा अपनी लाइफ से, तो ये समझाती सी कि भी नहीं इस तरह करना, बच्चों का सोचना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन खुदावंद का फजल है कि हुण मैं हैंड ओवर इन्हां दे कीता और इन्हां मैनूं अज दा कोई ओए करके भी आवाज़ नहीं दी। ज़बरदस्त जी, इस बात के लिए भी तालियां होनी चाहिए। किसी चीज़ से भी नहीं, मसलन कहे तरसने नहीं दिया मुझे, बहुत अच्छे हैं बहुत। मेरी शादी को 10 साल हो गए। खुदावंद का शुक्र है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ा हूँ और अपने बहन भाइयों को, अपनी वालदा को अपने साथ लेके चल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब को फौत हुए 17 साल हो गए हैं और उनके बाद मैंने अपने ख़ानदान की कैथलिक नज़रिए के मुताबिक अपनी परवरिश कर रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको साथ लेके संडे को चर्च जाता हूँ, मंगल को चर्च जाता हूँ।
اور خداوند کا بہت شکر ہے کہ ہم اپنے خاندان میں بہت خوشحال ہیں. خداوند نے ہمیں ہر لاج جیسی نعمت سے نوازا ہے, گھر سے نوازا ہے, ہر نعمت ہمیں دی ہے خدا نے. باجی میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے گھر میں بالکل ہی نہیں چلتی؟ بھائی کہہ رہے میں ہی بڑھاؤں. نہیں چلتی ہے, پوچھتے بھی ہے لیکن زیادہ ان کا. جی بڑی اچھی بات. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پارٹیسپینٹس نے آج بڑی اچھی باتیں کی. ہمارا ٹاپک تھا مثالی خاندان. اگر آپ ان کے تجربات سے سیکھیں گے اور جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بہت خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتے ہیں, اور کسی کی شادی کو 15 سال ہو گئے, کسی کی شادی کو 14 سال ہو گئے, کسی کی شادی کو 27 سال ہو گئے, تو اتنی زبردست یہ لائف اپنی گزار رہے ہیں. تو ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ خاندان جو ہیں وہ مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کی سن کر چلیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات میں مشورہ کریں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اور سب سے بڑھ کر جو کلام مقدس میں ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کی فرما بردار رہے, جو عورت ہے وہ مرد کی فرما بردار رہے, اور مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پیار کرے. تو میرا خیال ہے کہ پھر مثالی خاندان بنے گا. تھینک یو ویری مچ.